عمل کی نیت کر لی جائے بھائی. کتابیں دیکھا، نشان لگا دیا. 2 کتاب میں سے کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے سنا ہے، لیکن آتے وقت یہ ہوگا خالی ہاتھ چل. یہ آنے والوں کی کتاب میں جو لکھا ہے یا لکھنا چاہیے اسی کے بارے میں سوال و جواب ہو جائے گا. بیان کرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہوا کبھی بھی. بیان کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا. سننے والے کی جیسی طلب ہوتی ہے ویسا بیان آتا ہے. اس لیے ہماری طلب اچھی ہو جائے تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی کام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہم نے اپنے بارے میں کتنا فیصد دیندار بننا ہے کیا طے کیا ہے. اپنے بارے میں ہم لوگوں نے ہمیں کتنا دیندار بننا ہے کیا طے کیا ہے. ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ 5 شعبے ہیں. ایمانیات ایمان سے جو تعلق رکھنے والی چیز ہے، عبادات عبادت سے جو تعلق رکھنے والی چیز ہے، ایسے ہی اور تینوں شعبے دوسرے. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایمانیات میں کیا کیا چیز سیکھیں گے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. کیوں دیندار اسے کہیں گے جو علم کے ساتھ عمل بھی رکھتا ہو. دیندار کس کو کہیں گے؟ جو علم کے ساتھ عمل بھی رکھتا ہو. خالی علم ہو اور عمل نہ ہو. تو ایمانیات کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ کیا کیا چیز ضروری ہے ایمانیات کے بارے میں؟ عقائد معلوم ہے؟ ہم کو معلوم، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو معلوم. جواب میں کیا کہا جائے گا؟ کیا اس کے بارے میں سب جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. تو دیندار بننا نہیں چاہتے؟ دیندار بننا چاہتے ہیں؟ کتنا دیندار؟ 2-4% کا. 2-4% کا دیندار بننے کا مطلب کہ اللہ پاک میں کہ آپ کی 2-4% مانوں گا. کتنی؟ آپ کی 2-4% مانوں گا، وہ تو میں سیکھ لوں گا. باقی نہ مجھے ماننا ہے، نہ چلنا ہے، نہ سیکھنا ہے. اور موت ابھی آ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ موت ابھی آ جائے تو بیان نہیں ہو رہا ہے. کچھ باتیں مذاکرے کی کہہ لیجیے آپ. پھر عبادات کی بات کہ عبادت میں عبادت کیسے مقبول ہوتی ہے. ایک ہے عبادت کرنا، دوسرے عبادت کا اللہ کو پسند آ جانا اور مقبول ہو جانا. تو ہم عبادت میں جو کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اور حج عمرے کر لیتے ہیں. تو ہم نے صرف ابھی جو نماز کے بارے میں ہم روز جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے معلوم کر لیا کہ کیسے غلط ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور کیسی ہو تو صحیح ہوتی ہے. سب معلوم کر لیا ہم لوگوں نے. آپ لوگوں نے کر لیا ہو تو میں کسی 1-2 سے کہوں گا مجھے اپنے ساتھ ذرا رہنے دو، میں سیکھ لوں. ٹائم دے دو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے، میں آیا کروں گا، تم سے سیکھ کر جاؤں گا. تو کس نے سب سیکھ لیا اور بتا دے، میں اس کے پاس آؤں. کھاؤں گا نہیں، نہ کھانا مانگوں گا، نہ کوئی اور چیز مانگوں گا. سواری سے آؤں گا، اپنی چلا جاؤں گا، سیکھ کر جاؤں گا. کون سکھائے گا مجھ کو؟ کیوں نہیں سکھائیں گے جب سیکھا ہے تو؟ جب سیکھا ہے تو کیوں نہیں سکھائیں گے؟ ڈرائیور نہ ہو اور اس سے ہم کہیں گاڑی سکھا دو چلانا، کیا خیال ہے؟ لیکن ہم میں دین کے بارے میں ڈرائیوری آتی نہیں مجھے، لیکن ہم سب کو سکھا رہے ہیں
کیا ہے؟ کہیں لگ گئی آپ کو، کہیں چوٹ لگ گئی کہ ہم کو کہہ دیا؟ معاملات کے بارے میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ ابھی ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو قرض دیا، جس نے قرض لیا اس کے دینے میں دیر ہو گئی، وعدے پہ نہیں دیا، تو مسلمان نے کہا کہ بھائی تم نے لیٹ کر دیا ہے، اس لیے جو سب سے کم سود کی شرح ہے آج سے اب ہم وہ لیں گے۔ ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بلڈر ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ایک دیندار صاحب نے ان کے پاس پیسے لگائے، جو معاملہ ہوا اس کے خلاف سال ڈیڑھ سال گزرا ہوگا تو شور مچانا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پیسے تجارت میں لگے ہوئے ہیں، جب زمین بک جائے گی تو میں پیسے دے دوں گا، تمہارا اگر 10 روپیہ لگا ہے تو میرا 100 روپیہ لگا ہے، تم سے زیادہ ہمیں فکر ہے کہ یہ بک جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو اتنے دن میں اتنا لوٹانا ہی پڑے گا۔ اتنے دن میں یہ ہونے والے واقعات سنا رہا ہوں جن کو دیکھ کر کہہ دیں گے یہ تو 100% دیندار دکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم دین جانتے نہیں، تھوڑا سا جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں 100% دیندار ہے۔ وہ بلڈر بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے بھائی کیسے دوں، یہ تو سود بن جائے گا۔ انہوں نے کہا تم دے دو، بنتا ہے بننے دو۔ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو آج کے واقعات دینداروں کے سنا رہا ہوں، بے دینوں کے نہیں سنا رہا ہوں۔ تو معاملات کی تو یہ حالت ہے، اور معاشرت تو تباہ ہی ہے، معاشرت تباہ ہے۔ اللہ نے جو دین بتایا ہے اس میں شرعی پردہ ہے۔ کیا ہے؟ شرعی پردہ۔ کیا مطلب ہے شرعی پردہ؟ جس سے اللہ نے منع کیا کہ ان کے سامنے نہ جایا کرو، ان کے سامنے نہ جاؤ، اور اس میں وہ قریب کی رشتہ داریاں جو ہیں، جس کو بھابھی کہیں گے، ممانی کہیں گے، چچی کہیں گے، اسی نسبتوں کی بہنیں ہیں، کیا ان سے پردہ نہیں ہے؟ پردہ ہے، کہاں ہیں آپ؟ ہاں پردہ ہے، اور ہمارے گھر میں پردہ نہیں ہے، اور ہم معاشرت کے بڑے دیندار ہیں، دیندار پکے۔ پھر کرنا نہیں ہے تو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہے تو پردہ کیسے کیا جائے؟ آپ نے ارادہ کر لیا کرنے کا تو پوچھ لیجیے۔ جب ارادہ ہی نہیں کیا کرنے کا تو عذر خود کھڑا کر دیا۔ ارادہ ہوتا تو بتا دیتے ہو، ہم نے پوچھا۔ ہمارے یہاں گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے شرعی پردہ، جو سب کے گھر میں تھا وہ ہمارے گھر میں تھے۔ ہم بھی دیندار کہے جاتے کیونکہ ہم تبلیغی بھی تھے، خانقاہی بھی تھے، اور مولانا صاحب کے ساتھ گھومتے بھی تھے، اور مکتب مدرسہ بھی چلاتے تھے، تو ہم تو بہت بڑے دیندار تھے۔ ہاں ماشاءاللہ اتنا سارا کام کرتے ہیں۔ دین کا کام کرنا اور بات ہے، دیندار ہونا اور بات ہے۔ دین کا کام کرنا اور بات ہے، اور دیندار ہونا اور بات ہے، یہ دونوں میں مغالطہ نہ ہو۔ پہلے کیسٹ میں بیان سنا جاتا تھا، کیسٹ، تو بیان سننے کے بعد اگر کوئی کہے واہ ماشاءاللہ کیسٹ تو بڑی دیندار ہے، یہ کیسٹ کتنی دیندار ہے، دیکھو نا کیسی اچھی اچھی بات بولتی ہے، تو کیسٹ جیسے دیندار ہم نہ بنے، ہم کیسٹ جیسے دیندار ہو گئے۔ دین آسان ہے کہیں لکھا ہوا ہے؟ اچھا قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے، اور حدیث میں ہے کہ دین آسان ہے۔
اور ہم تنگی بھی محسوس کر رہے ہیں اور مشکل بھی محسوس کر رہے ہیں۔ شکیل میاں کان کھول کر سنو اور بولو، تمہارے جذبات کی ساری خبر اللہ کو ہے کہ دین پر چلنے میں تنگی بھی محسوس ہو رہی ہے اور دین مشکل بھی نظر آ رہا ہے۔ ایمانیات کے شعبے میں جا کر اس عقیدے کو ذرا کھنگالو کہ اس کا رتبہ کیا بنتا ہے، اس کا درجہ کیا بنتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتے رہنا ایمان نہیں جاتا۔ گناہ کو اور گناہ کو جائز قرار دینا، حرام کو جائز قرار دینا، تو ایمان چلا جاتا ہے۔ بہت جھومے ہیں لوگ پورے رمضان میں، او ہو ماشاءاللہ خوب جمع کیا ہے، لکھا جائے گا ہی۔ کسی آدمی نے بے دینی کا کام کیا تو بے دینی لکھی جائے گی، دین کا کام کیا تو دینداری لکھی جائے گی۔ اگر قرآن پڑھا، تلاوت کیا، تسبیح پڑھا، نوافل پڑھا، سخاوت کیا، عمرے کر کے آیا، تو یہ تو نیکی کے کھاتے میں لکھا ہی جائے گا، نہیں لکھا جائے گا ایسا نہیں۔ لیکن 100 لیٹر دودھ کے اندر اگر تھوڑا سا پیشاب ملایا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ 100 لیٹر دودھ ہو، اس میں 2-4 قطرے پیشاب کے ڈال دے کوئی، آپ میں سے کون قبول کرے گا اسے؟ اور ہم گناہوں پر گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی ملاتے رہے اور ہمارا یہ سب اچھا ہی اچھا رہ جائے، خراب نہ سمجھا جائے۔ تو اب کیا ارادہ ہے، کتنے % دیندار بننا ہے؟ رمضان میں 2 دن جو باقی ہیں ہم طے کریں پہلے کہ ہم کو بغیر علم کے اس سب شعبے میں دیندار بننا ہے یا ہر شعبے کا دین سیکھنا ہے۔ ہر شعبے کی تقریر تو بہت آسان ہے اور اللہ کی قسم چلنا اس سے زیادہ آسان ہے، مگر ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا تو۔ چلنا آسان ہے، جس کام کو اللہ کہہ رہا ہے کرو وہ کیا جا سکتا ہے، جس کام کو کہا مت کرو تو نہیں کر سکتے، مشکل ہے ہمارے لیے، کہے مت کرو، یہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور جو کرنے کو کہا، جب اس کو شیطان مشکل بنا کے پیش کرے تو اپنے آپ کو 2 باتیں سمجھا دینا چاہیے کہ دین پر چلنے میں تنگی نہیں ہے اور دین آسان ہے، اب تدبیر کر کیسے چلیں گے، یہ آسان کیسے ہوگا؟ تو بہت آسان ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں اور پردہ کرنا ہے، بھابھی بھی ہے، دیور یا جیٹھ بھی ہے، تو کوئی برقع پہن کے تھوڑا ہی بیٹھنا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ گھر میں گھنٹی بجی، کون آیا؟ بھائی جو آیا وہ دیور ہے، جو آیا وہ دیور ہے، اور بھابھی نے دروازہ کھولا، انہوں نے صرف ایسا دوپٹہ کر لیا، ہاں بھائی السلام علیکم آ جاؤ، وہ گھر میں چلا گیا۔ اس پردے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہم لے کے رہیں گے، ہم کر کے رہیں گے، ہم مانیں گے نہیں، کہاں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جہاں ہمارا بس نہیں چل رہا وہاں ہم لڑنے کو تیار ہیں، اور جہاں بس چلتا وہاں کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کچھ کام کی بات شاید نہ ہو رہی ہوگی، کچھ اور تقریر کیا جائے، بولو۔ یہ کہہ رہے ہیں اسی کو چالو رکھو، اور مگر میری تو گاڑی ایک پٹری پہ چلتی نہیں، میرا مسئلہ بڑا ٹیڑھا یہ۔ میں تبلیغ میں پہلی دفعہ سن 70 میں نکلا تھا، کبھی 19، اور شادی بھی 1970 میں ہوئی تھی، اور مجھے مہینہ یاد نہیں، تاریخ یاد نہیں، یاد رکھنے کی چیز بھی نہیں، کاہے کے لیے دکھ ہو۔ بغیر شادی کے رہ نہیں سکتے اور ہونے کے بعد دکھ ہی دکھ ہے، کیونکہ اس کی شروعات غلط ڈھنگ سے ہوتی ہے۔ شادی کی شروعات، کہ شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے، تو دیکھنے ہی کا ڈھنگ غلط شروع ہوتا ہے اور دکھانے کا اس سے زیادہ غلط ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ سب کر رہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ہی زیادہ جانتا ہے کیا؟ لڑکی دکھائی جاتی ہے تو میک اپ کرا کے دکھائی جاتی ہے یا جیسی گھر میں رہتی ہے ویسی دکھائی جاتی ہے؟ بولو بولو بولو. بیوٹی پارلر کہاں جاتی ہے وہ؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ بیوٹی کا مطلب کیا؟ خوبصورتی. پارلر کا کیا مطلب؟ ہاں نہیں معلوم. نقلی خوبصورتی بڑھانے کی بنانے کی جگہ. پارلر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی تشریح کیسے ہوگی؟ نقلی خوبصورتی بنانے اور بڑھانے کی جگہ جو پرماننٹ نہیں ہوگی. اسی لیے پی آیا اس میں، پرماننٹ نہیں. سب کو اعتراف ہے اس بات کا. جس دن دیکھنے والا ہے دکھا رہے ہیں اس دن ہم اصلی مال دکھا رہے ہیں نقلی دکھا رہے ہیں. بتاؤ. ارے بولو بولو، مذاکرہ ہو رہا ہے. ہاں تو دھوکہ دیا نہیں دیا تو پھر دھوکہ کھلے گا نہیں کھلے گا؟ دھوکہ کسی نہ کسی دن کھلے گا. ہم کو بھی دینداری کا دھوکہ لگا ہے، ہم 100% دیندار ہے، مرنے کے بعد کھل جائے گا. ہماری دینداری میں تو ہمارا سجدہ بتا دے گا کہ تو اللہ کا ہے کہ نہیں ہے. کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ سجدے بتائیں گے. تو شروعات جب دھوکے سے ہوگی تو ایک دن دھوکہ کھلے گا، اور جب کھلے گا تو جس نے دھوکہ دیا اسے پیار بڑھ جائے گا، پوری فیملی سے پیار بڑھ جائے گا. اچھا جو دیکھنے گیا بیوقوف وہ بھی جان رہا ہے اور جو دکھا رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے. یعنی کتنا دھوکہ لگا ہے ہمیں، یہ تو بتاؤ. یہ میں نے آپ کے سامنے جو ابھی نقل کیا ہے صحیح بات ہے. پورا معاشرہ تباہ ہے اس میں. یعنی بڑے دیندار ہیں بڑے دھوکے باز ہیں، بڑے دیندار ہیں اور بڑے دھوکے باز. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے داماد ہیں، بیٹھے ہیں یہاں پر، اور میں مسجد میں بول رہا ہوں. الفاظ بدلیں گے مفہوم نہیں بدلے گا. ان سے میں نے جب بات کر لیا تو ان کے ابا کے پاس بھی بات کرنے گیا کہ ان سے بات کر لوں. تو ان کے سامنے میں نے کچھ شرائط رکھی. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ میری بیٹی سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پھپھا آئے ہیں آپ بیٹا ذرا سلام کر لے. تو وہ آ کے کہا السلام علیکم پھپھا آپ کیسے ہیں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا میں کیسے بات کر رہا ہوں. خالو آئے ہیں تو خالو کے سامنے آ کے بیٹا خالو آئے. اس لیے جب شادی ہوتی ہے تو بہو کو سلامی مارنا رہتا ہے. بمبئی میں مارتے ہیں نا، سلام کرنا نہیں ہے، سلامی مارنا. اور وہ جیب میں کچھ رکھ کر آتا ہے کہ سلامی جب مارے گی تو اس کو اتنا دیں گے کہ بس مار چکی اب مت مارنا، کیونکہ جب مارے گی تو پھر دینا پڑے گا. نہیں، وہ تو روز کا دستور ہے. اب جب خالو آئیں گے جب پھپھا آئیں گے تو یہی بہو بنائے گی چائے، یہی بنائے گی ناشتہ، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہ لائے گی نہیں، وہ پردے میں رکھ دے گی. اٹھا لیجئے. کون اٹھا لے؟ جو گھر کا آدمی اٹھا کے لا کے رکھے خالو کے سامنے پھپھا کے سامنے. تو ان کے ابا نے کہا مر گیا اللہ مغفرت فرمائے، فرشتہ صفات انسان تھے. یعنی میری تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی. آج بھی تصور کرتا ہوں تو جی خوش ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو کہیں ہوتا نہیں. ہم نے کہا جس شریعت کو ہم مانتے ہیں اس میں ہے. انہوں نے بڑے بڑے دینداروں کا نام بھی لے لیا، شعبے کا نام لیا، اس شعبے کا، اس شعبے کا، اس شعبے. وہاں بھی نہیں ہوتا. میں نے ان سے کہا نذیر بھائی ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، جو شریعت کہتی ہے وہی کرنا ہے. اس لیے کہ میں تبلیغ میں گیا تھا 70 میں، تو مجھے بتایا گیا تھا جو کرنا وہ پوچھ کر مفتی سے کرنا. یہ کیسے کیا جائے تو اللہ کے نزدیک ہم دیندار بنیں گے، کہ ہم تبلیغ میں دیندار بننے کی محنت کرنے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا. ہم وقت گزارنے کے لیے نصرتوں کا کھانا کھا کے پنکھا چالو کر کے سونے کے لیے نہیں جاتے. ہم دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں جو کرنا ہے ہمیں پوچھنا پڑے گا. تو اب شادی کرنا تو پوچھنا پڑے گا نا کیسی شادی کریں گے.
تو شادی سے پہلے کچھ بات کرنی پڑے گی، تو وہ بات تو کرنا ضروری تھا. وہ مان گئے اس بات، بہت نیک آدمی تھے، معلوم نہیں تھا اس لیے غلطی. آج یہی بات ہمارے پاس اصل ہے کہ ہمیں شعبوں کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم غلطیاں کرتے ہیں. اور ان غلطیوں سے جو ہو چکی اس سے توبہ کرنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا، میری غلطی تھی، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میں دھوکہ کھا گیا، مجھے معاف کر دیجئے. 1 سیکنڈ نہیں لگے گا اللہ کو معاف کرنے میں. کیا چاہیے پھر؟ کیسا اللہ پاک چاہیے؟ لیکن آج سے پوچھ کر کریں گے. مجھے توفیق دے دیجیے، کریں گے پوچھ کر. بولے نہیں بہت مشکل ہے، تو کس کا انکار ہے؟ اور اس میں بڑی تنگی ہو رہی ہے، کس کا انکار ہے؟ ارے بولو. ارے جہل کی بنیاد پر اب تک کیا تو اب بھی کریں گے. توبہ کر کے تجدید ایمان کریں ہم. یا اللہ ہم سب توبہ کرتے، کہیے. اور پھر سے تجدید ایمان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جس شعبے کا ذرا علم رکھتا ہے اس کا علامہ بنا پھرتا ہے، اور باقی سب شعبوں کا انکار ہے، اور دلائل میں قرآن حدیث دیتا ہے. ابھی تجھے کتنا معلوم ہے یہ اکابر کی زندگیاں کھپ گئی ہیں ایک ایک حدیث کے لیے، کتنی محنت کیا، سالوں کیا. تو چند اوراق پڑھ کے، الفاظ پڑھ کے فیصلے کرتا ہے سب کے بے دینی کا، یہ سب کے دیندار ہونے کا. اپنا اپنا دیکھ لو، اپنا اپنا، اپنی قبر میں اپنے کو ہی جانا ہے. اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ کیسا برا ہے، یہ سب اپنے کو معلوم ہے. لیکن معاشرت جو تباہ ہو گئی، مسلمان جو تباہ ہو گیا، تباہی ہماری اپنی کمائی ہے. ہم نے اگر بات مانا ہوتا پوری تو اللہ بھی پورا خوش ہوتا. تو بھول تو ہو گئی ہم سے، یہ تو کہا ہی جائے گا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن آج سے صحیح زندگی گزاریں گے. تو وہ راضی ہو گئے. کیا کہا؟ ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں ویسا. تو میں نے کہا اب آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنے گھر سے کسی ایک عورت کو، کون ہے گھر میں؟ تو کہا ایک بہو ہے ایک بیوی ہے. میں نے کہا وہ دونوں کو بھیج دے میرے گھر دیکھنے کے لیے، کہ میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لے. آپ سن رہے ہیں؟ میں سناؤں؟ ضرورت ہے کہیں بیٹی کی، کہیں بیٹے کی شادی کی ضرورت ہے نا. ہم بس مسجد میں آنے کے لیے دیندار ہیں، وہ بھی مسائل جانے بغیر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. جس کی قبولیت کے لیے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹائم ہوا چلے آئے، اٹھ کے نماز پڑھ کے چلے گا، ہو گئے نمازی دیندار. نماز اگر گناہ سے بچانے لگے اور توبہ کی توفیق ہونے لگے تو یہ نماز مقبول ہے. ہم خود دیکھ لیں، کیا نماز کے بعد ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری آنکھیں خطا کرتی ہیں. جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہم غیبت کرتے ہیں، ہمارے کان غیبت سنتے ہیں. ہمارے قریبی رشتہ داروں سے، جو قریبی رشتہ داروں سے ہوتا ہے، دور والوں سے بہت کم ہوتا ہے. ہمارا سینہ پاک ہے، صاف ہے. رمضان کے مہینے میں ابھی آج جو شب گئی، جو دن ہے، اس رات میں کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ کسی کے علم میں ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہو. ابھی تک ہے؟ ہم کس بات پہ خوش ہیں کہ ہم دیندار ہیں؟ اگر ہماری دینداری خالی نماز ہی میں آ جائے اور نماز میں ہی تلاش کر لیا جائے تو پورے دیندار بن جائیں. آج سے طے کر لیں کہ نماز صحیح کیسے ہوتی ہے، مسائل کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے ہم ویسی پڑھنے کی کوشش کریں گے. کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں. شیطان کہے گا دل نہیں لگتا ایسی نماز سے، کیا فائدہ؟ نماز ہم کیسی بھی پڑھیں سب فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن سیکھ کر اچھی پڑھنے کی نیت ضرور کریں، تب فائدہ ہے. تو پھر ان سے میں نے کیا کہا کہ 2 عورتیں آئیں گی. میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے کتنی آئیں گی؟ 2 آئیں گی. اور جاتی کون کون سی ہیں؟ کون کون سی جاتی ہیں؟
مرد بھی جاتے ہیں. ابھی عورتوں کی بات کر لیں تھوڑی سی، کیونکہ عورتیں بڑی مزیدار ہیں. یہ ملے تو مزہ، نہ ملے تو مزہ، اور دونوں حال میں ہی سزا. عجیب چیز اللہ نے بنا دیا ہے. نہیں ملتی تو تڑپتے ہیں، مل جاتی ہے تو پھر تڑپتے ہیں. کوئی طریقہ ہوگا نا خوش رہنے کا. ہم نے گھریلو زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا نہیں، اس لیے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. جن لوگوں نے گھریلو زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے، ان کے تو عیش ہیں، ان کے تو عیش ہیں. برسوں ہو گئے بیوی کو لائے ہوئے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے پرسوں لائے تھے. اس لیے انہوں نے ڈھنگ سیکھا ہے. گاڑی سیکھ کر چلائی جائے گی تو ایکسیڈنٹ سے اپنے کو بچائے گا، دوسرا غلطی کرے گا تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا اور خود غلطی نہیں کرے گا. یہی گھر کی گاڑی چلانا ہے بیوی کے ساتھ. اس کی غلطی کو بھی اپنے کو سنبھالنا ہے اور اپنے کو غلطی سے بچانا ہے. اور ایک ہی چیز ہے وہ، اس کا نام ہے صبر. اس کی غلطی پر اگر ہم نے صبر کر لیا تو یہ گھر جنت بنے گا. اور دل میں لڑکے کینہ بنایا تو پھر جہنم بنے گا. سمجھتی نہیں، کچھ کرتی نہیں، 1000 ٹائم سمجھایا. اب یہ دل کے اندر کینہ شیطان بناتا ہے. تو بولے یار کچھ رمضان کا بیان کرو نا. رمضان تو چلا گیا. رمضان میں کیا بننا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے. رمضان تو جا رہا ہے، ہمیں جا کے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اتنی نیکیاں کمایا ہے کہ حساب ہی نہیں ہے. رمضان کی نیکیوں کا کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ اور شیطان بہت غصے میں انتظار کر رہا ہے. ہم سے زیادہ تاریخ وہ گن رہا ہے. ہم سوچتے ہیں کب ختم ہوگا، وہ بھی سوچتا ہے کتنی جلدی ختم ہوگا. شیطان بھی بہت حساب کتاب میں لگا ہے. 2 شیطانوں کی ملاقات ہو گئی. ایک نے دوسرے سے پوچھا تو اتنا موٹا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا تو دبلا کیوں ہے؟ 2 شیطانوں سے ملاقات ہوئی. تو وہ جو بہت موٹا تھا اس نے میں کافر کے ساتھ رہتا ہوں. کس کے ساتھ؟ وہ ہر کام بغیر بسم اللہ کے کرتا ہے، میں ہر جگہ شامل ہو جاتا ہوں، اس لیے میں موٹا ہو رہا ہوں، خوش ہوتا ہوں. تو اس نے کہا میں ایک مومن کے ساتھ رہتا ہوں، ہر کام میں بسم اللہ کرتا ہے، اس لیے مجھے نہ کھانا ملتا ہے، نہ پہننا ملتا ہے، نہ کچھ اور ملتا ہے، اس لیے میں دبلا ہو رہا ہوں. شیطان جو ہمارے ساتھ وہ موٹا ہو کر رہے ہیں اسے کہ مقدہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ارے بیوی والوں، بیوی سے ملنے کی دعائیں یاد کر لو. شیطان شامل ہوتا ہے. اولاد کا ماتم مت کرو. بولیں نہیں بولیں، یہ بے حیائی کا کام ہے. پھر ماتم گھر میں بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کر رہے ہیں. اس لیے اولادیں ایسی ہو رہی ہیں کہ باپ کے قابو میں ہی نہیں ہے. اور ماں باپ بھی ایسے نادان ہو گئے. پوچھو بیٹا کہاں ہے؟ بولے پتہ نہیں، یہیں کہیں گیا ہوگا. تو باپ ہے اور تو ماں ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تیرا بیٹا گیا کہاں ہے؟ یہ بیٹا اگر اس لائن سے آیا ہوتا جس لائن سے لانا چاہیے تو تجھے پتا چلتا، تیرے اندر ایک دین ہوتا کہ میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، مجھے خبر ہونی چاہیے. کہاں جا رہا ہے بیٹا؟ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ کتنی دیر میں آئے گا؟ بے دینی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، دینداری کا نشہ اپنے آپ کے اوپر. سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بہت دیندار ہوں، میں تو بہت دیندار ہوں، میں تو اتنا کر لیتا ہوں. اور یہاں دیندار ہی آتے ہیں اس لیے اس طرح کی بات ہوتی ہے. یہاں ٹی شرٹ اور جینس والے آتے ہیں تو دوسری بات ہوتی ہے. پھر آپ بولتے ہیں شکیل بھائی تم تو میرے کو الٹی بات کرتے ہو، اس ٹائم تو کچھ اور کر رہے تھے، اس وقت کچھ اور کر رہے ہو. اس وقت اسی کی ضرورت ہے جو کہہ رہا ہوں. اللہ کرے وہی کہوں جس کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو. تو کس کو لے کے جائیں گے؟ کون جائے گی؟ نزدیک کے رشتہ دار کون ہیں؟ خالہ ہیں، موانی ہیں، چچی ہیں. بس یہی 3-4 رشتے گنا دیتا ہوں. اور پھر زیادہ آج کل تو باقاعدہ بڑی پارٹی ہوتی ہے، دیکھنے آ رہے ہیں. تم دکھانے کے لیے تیار رہو، ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں. پارٹی کیا ہوگی، مینو کیا ہوگا؟ بولے ایک جگہ ہاں کر دیں گے تو دعوتیں کم ہو جائیں گی، اس لیے اس کو بھی نہ بولو، اس کو بھی نہ بولو. اندر کا فساد گھر میں فساد ہی پیدا کرے گا.
جو بیج بویا ہے وہی نکلنے والا ہے اس کے اوپر سے. اور یہ سبوں نے لڑکے کے لیے آفر کیا تھا. کسی نے کہا بھابھی, کسی نے کہا خالہ, کسی نے کہا ممانی, کسی نے کہا دیدی, کسی نے چاچی, کچھ کہا یہ لڑکے کے ساتھ میری لڑکی کا نکاح کر دو. آفر آیا تھا. آتا ہے لڑکی کی خالہ کا, چچی کا, ممانی کا آتا ہے. کہ لڑکا بہت ہینڈسم ہے. ہینڈسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے خوب کماتا ہے. ہینڈسم کا کیا مطلب؟ دونوں ہاتھوں سے. ہینڈ مطلب ہاتھ ہوتا ہے, اور سم کا مطلب کم مت سمجھنا, دونوں ہاتھوں سے بہت کماتا ہے. اب یہ سبوں نے دیکھا تھا کمائی بہت ہے, اس لیے ہر ایک نے آفر کر دیا تھا. اب انہی کو لے کے دیکھنے چلی گئی. کس کو؟ وہ آفر والوں کو. اور کسی کی ہانی کیا, ان سے کہا چل کے پاس کرو. یہ پاس ہونے دیں گی؟ یہ ہونے گی؟ رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. کتنے گھروں کی آواز ہے, کتنے گھروں کی آواز ہے. حاسدین کو اپنے دھندے پہ مت بیٹھاؤ, کوئی دوست نہیں ملتا, دوست نہیں ہے کوئی. دھندے پہ مت بیٹھاؤ, اس کی حسد تمہارے دھندے کو کھا جائے گی. دھوکہ وہیں ہوتا ہے جہاں اعتماد ہوتا ہے. اعتماد ہی مت کرو. بولو راستہ چلتے چلتے السلام علیکم وعلیکم السلام, تمہارے گھر ہمارے گھر. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے, نہیں سیکھنے کی چیز ہے. تو کون رشتہ لگنے دے گا؟ عمر پہ عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے, رشتہ ہو نہیں رہا ہے. اتنی لڑکیاں بیکار, اتنے لڑکے بیکار. اور ہوتا بھی ہے تو ڈگری کا ڈگری سے ہوتا ہے. تیرے لڑکے کی ڈگری کیا ہے, تیری لڑکی کی ڈگری کیا ہے؟ ڈگری کیوں؟ کتنا کما کے لانے والی سیلری کتنی اس کو ملے گی, کتنی؟ غیروں میں ایک قوم ہے جس کی لڑکیوں نے کہا کہ ہم بزنس مین سے شادی نہیں کریں گے. کیا کہا؟ یہ بات پرانی ہو گئی ہے, 20-22 سال پرانی کی بات کر رہا ہوں میں. بزنس مین سے شادی نہیں کروں گی. کیا خیال ہے؟ پاگل ہے, پاگل ہے. میں کہا بزنس مین گھر پہ بھی آ کے بزنس کرتا ہے, اور سروس والا آ کے ہماری سروس کرتا ہے. جاؤ نا, دیکھو نا کچن میں 3 برتن رکھا ہوا ہے, اور میں ذرا تھکی دھو دو نا. سمجھ گئے؟ خوب تلاش کر رہے ہیں, کسی کو مل ہی نہیں رہی. نہ لڑکے کو مل رہی, نہ لڑکی کو مل رہی. ڈگری. اور بعضی عورتیں تو اتنی ہوشیار ہیں کہ ان کے شوہر جو خوبصورت ہے وہ ان کے بال تکلے جیسا کر دیتی ہیں, اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں. میری بیوی نے بنایا. اچھا, ارے بیوقوف اس لیے بنایا کہ تو کہیں پھنسنے نہ پائے. اچھا کیا اس نے کہ تو اچھا لگتا ہے, اس لیے جس دن سفید چھوڑ کر رنگین پہن لیتا ہے وہ بولتے نہیں اچھا نہیں لگتا, یہ پہن کے مت جانا باہر, یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, اس کی خوبصورتی بہت بڑھ گئی ہے, اور جائے گا تو پھنسائے گا کوئی. اور یہ نادان بہت لٹو ہو رہا ہے, ارے میری بیوی تو ایسی, میری بیوی تو ایسی, اور گھر میں جا کے کہتا ہے تو ایسی اور تو ایسی. کیا گھروں کا حال نہیں ہے جو بول رہا ہوں؟ ہم نے کہا 2 آئیں گی دیکھنے کے لیے. کون؟ ایک تمہارے گھر میں جو تمہاری بہو ہے, اور ایک تم جو اس کی ماں بننے والی ہو. اور ذرا بھی خبر لگنے نہیں دیں گی کہ میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں. سنو, یہ ہے اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں. ذرا بھی کوئی سوال کرنا سب میرے سے کر دیں. بیٹی دیکھ لیں, جتنا سوال کرنا سب میرے سے کریں. تمہارا بیٹا کرے, تمہارے شوہر کریں, تم لوگ نہیں کرو گے. کیا پڑھی ہو بیٹی, کیا جانتی ہو, کیا پکانا جانتی ہو؟ ہاں, ایک گئی تو انٹرویو لے رہی تھی, تم کیا کیا پکانا جانتی ہو, یہ پکانا جانتی ہو, وہ پکانا جانتی ہو. اس نے کہا آنٹی میں تو آن لائن منگانا جانتی ہوں. ابھی اگر چائے کا تھرمس لے کر بزنس شروع کر دو تو ہر گلی میں تمہارا تھرمس خالی ہوتا رہے گا. اس لیے کہ آج کی لڑکیاں تو چائے بھی بنانا نہیں جانتی, ڈگری دے کے دکھا کے شادی کرنا چاہتی ہیں. اور بیوی جب آئے تو گھریلو کام کا جس کو کرنا پڑتا ہے, یہ اخلاقی ذمہ داریاں ایک دوسرے کی, اور یہ سب کام جب پورا نہیں ہوتا تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں. میں نے کہا ایک سوال بھی ایسا نہیں ہوگا
کہ میری بیٹی اور میری بیوی دونوں کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ شاید تم دیکھنے تو نہیں آئی ہو، کیونکہ میں نے دونوں میں سے کسی کو نہیں بتایا ہے کہ تم کو کوئی دیکھنے آنے والا ہے۔ نقلی مال دکھے گا اصلی مال دکھے گا؟ بتاؤ۔ اللہ نظر بس سے بچائے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب دھوکہ نہیں دیا تو ان جوڑوں سے جا کے پوچھو، یہ کہیں گے جوڑوں کا درد نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، ان جوڑوں سے جا کے پوچھو، کہیں گے الحمدللہ جوڑوں کا درد نہیں ہے۔ 6-8 مہینہ گزرنے کے بعد پوچھا تھا ان کے ابا سے، نذیر بھائی کچھ شکایت ہے تو بتا دو، میں میری بیٹی کو بٹھا کے سمجھاؤں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، شکیل بھائی مجھے بیٹی نہیں تھی مگر اب تو مجھے بیٹی مل گئی ہے۔ ابا 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 ابا، تمہارے ابا نہیں، بہویں یہ سمجھے یہ ہمارے ابا ہیں، یہ ہماری اماں ہیں۔ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھتی ہو اور ساس سسر کے سامنے کھانا رکھ کے دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھتی ہو اپنے بچوں کو لے کر، کل بہت پچھتاؤگی، بہت پچھتاؤگی۔ تم نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہے، پوتے پوتیاں جب آئیں گے اور تمہارے پاس بہویں آئیں گی تو کھانا جیسے دیے قیدی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کھا لے، ویسے حشر ہونے والا ہے۔ میری باتیں سنو، سمجھو، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، اس بگڑے ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہاں کہاں دھوکہ ہو رہا ہے، کہاں کہاں دھوکہ ہو رہا ہے۔ اپنے ماں باپ ہو تو بیٹھ کر کھلایا جائے گا اور ساس سسر آئے تو کھانا رکھ کے چلا جائیں گے۔ وہ تو بڈھے ہو رہے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے میرے بچے میرے پاس بیٹھے، اور تو نالائق اس کے بچے کو بھی لے کے چلی گئی، اس کے پوتی پوتوں کو بھی لے کے چلی گئی اور جا کے آرام سے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے۔ یہ کیا احسان کر رہی ہے؟ اچھا احسان تو کرتی تو ضرور ہوگی، لیکن آئندہ تڑپنا، پریشان ہونا اتنا بھی نہیں ملے گا۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ ہمارے اماں ہیں، یہ ہمارے ابا ہیں۔ ساس سسر کہہ کے مت سمجھاؤ، اور اولادیں جو سگی ہیں وہ بھی سمجھائیں یہ میرے ابا ہیں، ابا ہیں، بیٹھو ان کے پاس، آؤ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھیں گے ان کے ساتھ، تب دھیرے دھیرے ان کی پیار کی باتیں آئیں گی، پھر ان کو سمجھ میں آئے گا، پھر ان کے اندر عظمت آئے گی، پھر محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا، پھر دیندار بنانے والا اگر دادا ہے اور باپ ہے تو دیندار بنا دے گا، کوشش کرے گا۔ بیان سنتے کہتے ہم کو کہا، اچھا کہاں آپ کو؟ آپ ہی کو کہہ دیا تو غلط کہا کیا؟ غلط کہا؟ جیب میں سے یہاں سے اگر 500 کے نوٹ اوپر آ رہے ہو، باہر آدھا جھانک رہے ہو، گر جانے کا اندیشہ ہو، اور کوئی کہہ دے بھائی صاحب سنبھال لو گر جائے گا، بولے یار تم ہمارے دشمن نظر آتے ہو، سب ہم کو ہی کہتے ہو، اتنے لوگ نوٹ لے کے گھوم رہے کسی کو نہیں کہتے۔ ہاں بابا غلطی ہے صاحب، وہ دکھائی دے رہے نکال لوں تاکہ دکھے بھی نہیں۔ تو کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ نقلی مال۔ ایسے ہی ہم نقلی مسلمان ہو گئے، عزت تلاش نہ کرے۔ ہماری نماز نقلی، ہماری عبادت نقلی، سب نقل ہی ہے، حقیقت کی در اس کے اندر۔ حقیقت نماز میں اور گناہ نہ چھوٹے یہ ہو نہیں سکتا۔ نماز حقیقت کے اعتبار سے ہو اور گناہ نہ چھوٹے یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ شیطان دھوکہ دے گا کہ دل نہیں لگتا اس لیے پڑھتا کیوں ہو۔ شیطان سے کہہ دے میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ جیسی بھی پڑھو کہتا ہے سب قبول کر لوں گا، لیکن ایک اس کی قبول کرنے کی بات ہے، ایک ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ بدلنے کی بات ہے، دو الگ الگ باتیں۔ یہ تو اس کی مہربانی کو اس نے کہا قبول کر لیا، ہم کتنے بدلے۔ اس لیے ہمیں کتنا % دیندار بننا ہے ابھی؟ 100%۔ تو ایمانیات ہیں، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، سب شعبے کا دین پوچھنا پڑے گا۔ اور میں نے کہا تبلیغ میں 70 میں نکلا ہوں، جب سے آج تک پوچھ رہا ہوں، اور میں مسجد میں کہہ رہا ہوں مجھے میرے جہل کا اتنا اعتراف ہے کہ ابھی اتنا جاہل ہوں کہ میں بہت سی چیزیں نہیں جانتا، بہت تھوڑی سی جانتا ہوں۔ میرا اللہ میرے نفس شیطان مرنے کے وقت ایسے مسائل میں مجھے الجھائے نہیں، آپ مہربانی کر دیجیے۔ اور ابھی بھی پوچھتا ہی رہتا ہوں۔ 2 طرف مفتی ہوتے ہیں، رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں، بیچ میں میں بیٹھتا ہوں۔ یہ مفتی مشغول ہیں کسی کام میں تو یہ بتا دیں، یہ مشغول ہیں تو بیٹھا رہوں گا، دونوں فارغ ہو تو ان سے پوچھ لوں گا۔ آپ کیا کریں گے؟
بولے ہم تو جا کے مفتی کی تشکیل کریں گے. کیا بات, تم دائی ہو؟ ہم دائی ہیں, ہم تشکیل کریں گے مفتی کی. جا کے کرو تشکیل کرو, اور پھر تلاش کرو کہ تم نے تشکیل کیا یا شیطان نے تمہاری تشکیل کر لیا. تلاش کرو. جس کو اپنی ذات کی فکر نہیں اس کو امت کی کیا فکر آئے گی؟ جس کو اپنے سگے بھائی کی فکر نہیں, جس کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں, جس کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں, وہ گھر سے باہر جا کر تشکیل کرتا پھرے اور ان کو بے فکر چھوڑ دے. اس نے قیامت میں حساب ہوگا تمہارے اوپر کس کا حق پہلے تھا. ہے مفتی صاحب یہ سب کس کا حساب ہوگا؟ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا کیا حق ہے بتاؤ. پھر تمہارے قریبی رشتہ دار جن کا حق نکلتا تھا وہ رشتہ دار گنائے گئے ہیں. یہ تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے. ارے ہاں یہ تو ہمارے نبی گئے تو سارا بوجھ اسی میں امت کا ڈال دیا. او دیوانہ ہے, دیوانہ. مسئلے نہیں پوچھتا کہ کتنا میرے لیے فرض ہے. ساری امت کا بوجھ جتنا نبی نے نہیں اٹھایا اتنا یہ دائی اٹھا رہا ہے. ہاں ہاں قرآن کی بات بتا رہے, اپنے کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, ان کی نسبت پر یہ دین کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم بھی دنیا کو دین بتائیں. جو جتنا قریب ہے اسے پہلے بتائیں, جو اس سے قریب ہے اس کو بتائیں, جو اس سے قریب ہے اس کو بتائیں. اس لیے کہ دینے کا جو دستور ہے شریعت نے بتایا. کتاب اٹھا کے دیکھ لو کہ تمہارا رشتہ دار جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے, تمہارا قریبی رشتہ دار, اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو پہلے اس کو دے دو. کتابیں اٹھاؤ, اللہ فقہا کو جزائے خیر دے. کیا بال کی کھال نکالا. بولے دائنی طرف بھی رشتہ دار ہے, بائیں طرف بھی رشتہ دار ہے. پوچھو مسئلہ, ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. دونوں طرف کوئی رشتہ دار نہیں ہے. پوچھو مسئلہ جا کے مفتیان کرام سے. نہیں ہم تو ان کو بھول جائیں گے, ہم تو پہلے باہر بانٹ کے آئیں گے. اتنا بانٹ دیتا ہے کہ خود کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں گھر لے جانے کے لیے. اس لیے دیر میں جاتا ہے گھر پہ. کائے کے لیے؟ دینے کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو دیر میں جائے گا. گھر کاٹتا ہے اس لیے کہ اس کو حق نکلتا ہے. جس کا حق نکلتا ہے اس کے بیچ میں جب نہیں دینے والا ہوتا ہے تو اٹھتا ہے, جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے بھاگو. اصلاح کی تو بات ساری کی جائے گی, اچھا لگے یا تمہیں برا لگے. اور گالیاں تو میرے لیے ایسی چیز ہے کہ میں تم کو بہت دعائیں دوں گا, جتنی گالیاں دو گا اتنی میں دعا دوں گا. اور اول تو لیتا نہیں میں. کورئر سے کوئی سامان آیا اور میں ریسیو نہ کروں تو کہاں واپس جائے گا؟ بولو, بھیجنے والے کے پاس جائے گا. تو میں ریسیو نہیں کرتا. اور کسی نے کہہ دیا کہ فلاں تم کو بہت گالی بک رہا تھا, مطلب یار کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی, عطر کی شیشی ہمیشہ رکھتا ہوں, یہ عطر کی شیشی لے لے, اس کو ہدیہ دے دینا. ارے میں کہہ رہا ہوں گالی بکتا ہے, تو میں نے کہا نیکیاں دیتا ہے, تو جو نیکی دے اس سے خوش ہونا چاہیے. غیبت کر کر کے نیکیاں دوسروں کو دیں گے. اب غیبت کریں گے کسی کی, اپنی نیکیاں دوسروں کو دیں گے. کینہ رکھ کر رات کے فیصلے میں اپنا نام لکھوا رکھا تھا, تو ابھی کٹوا دیں گے. ابھی ہے ٹائم کہ اللہ رات کو کینے کے ساتھ میں نے عبادت کیا تھا, میرا سینہ گندا تھا, میں اب توبہ کرتا ہوں. توبہ بھی ہو, تجدید ایمان بھی ہو. پتہ نہیں کون سا گناہ کہ ایمان کو اتنا ڈیمیج کر چکا ہے کہ اس کے اوپر اپنا عکس ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ایمان کا مطالبہ کیا ہے. اس لیے طے کر لے, اب ہم 100% دیندار بنیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں, جتنا کہا بہت کچھ کہا, اللہ کی دی توفیق سے کہتا ہوں. مضمون وہی بدلوا تھی آپ کی طلب, کبھی یہاں چلا جاتا ہوں, کبھی وہاں چلا جاتا ہوں. کتاب یہاں رکھوا دیا تھا, ایک کتاب رکھ کر گیا تھا, ایک کتاب اٹھا کے لے کر آ رہا تھا کہ یہ سب بیان کے لیے کافی ہے. کہا بس بیٹھو, یہ کتاب سب کے دل کی جو کھلے گی نا, ان کی طلب کی کتاب. کون سی طلب کی کتاب کھلے گی, بس وہی بلواؤں گا. ہماری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے. اور اپنے بچوں کو کنٹرول میں کرو. اپنے بچے زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں. باہر جتنا رہیں گے تمہارے کم ہوتے چلے جائیں گے. جتنا باہر رہیں گے, کچھ بچے آتے ہیں, ان کے باپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, اتنی دھمال کرتے مسجد میں کہ پوری نماز خراب کرتے, پوری نماز خراب کرتے. کل تو اتنے لوگ پریشان ہو گئے, لیکن نہیں مانتے. اور باپ کو کوئی فکر نہیں میرا بچہ مسجد میں کیا کرتا ہے.
مسجد میں کتنی دیر رہتا ہے؟ مسجد میں جماعت میں کبھی شریک ہوتا ہے؟ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تب آتا ہے یا ختم ہوتی ہے تو آتا ہے تو پھر کیا فساد کرتا ہے اندر بیٹھ کے؟ تو ایسے ٹولی بنا لیتے ہیں اور پوری مسجد میں دھمال ہوتی ہے. ہم جس فیلڈ میں گئے، جہاں گئے، وہاں جو کچھ تھا سیکھا. پھر اللہ تبلیغ والوں کا بھلا کرے کہ انہوں نے سمجھانا شروع کیا، ارے کیا کرتا ہے، چلنا چلنا چلنا. اور جب نکلے تو سمجھ میں آیا ہم اللہ کی پسند کے مسلمان نہیں ہیں، اور بننا چاہتے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کاغذ قلم ہمیشہ ساتھ میں رکھا. اس کے بعد سے ہمیشہ میرے جیب میں کاغذ قلم ملا اور اس پر نوٹ کرنا شروع کیا. یہ نہیں جانتا، پوچھنا ہے. بلکہ ایک پیپر الگ ہوتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا پوچھنے کی باتیں. 2 پیپر ہوتے تھے، کرنے کے کام، پوچھنے کی باتیں. یہ کرنے کے کام جو ہے یہ دین کے کرنے کے کام نہیں، یہ ہمارے 24 گھنٹے میں جو ہم دھندا بزنس کرتے ہیں، اس میں کون سا کام پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، کون سا دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے، کون سا تیسرے نمبر پر ہونا چاہیے، کون کتنا اہم ہے، کون اس سے کم اہم ہے، اس کی ترتیب لکھی جاتی تھی بیٹھ کر. اور پھر صبح میں وہ کاغذ دیکھ کر کام کیا جاتا تھا تاکہ ہمارے گشت کے ٹائم ہم گشت کر سکیں اور ہمارے ملاقات کو تو ملاقات کر سکتے ہیں. اتنا کام اہم تک کر لیا، باقی اتنا بھی اہم ہے، اس سے زیادہ یہ بھی کریں گے. سب کیا ہے، اللہ کی مہربانی سے کیا ہے. کام کی کوئی ترتیب نہیں. کوئی بھی آ گیا تو بات شروع، کوئی بھی بیٹھ گیا تو بات شروع. نہیں ملتا تو پتا چلا مسجد میں کوئی آیا تو فون کر کے بلا لیا، آجا گھر پہ ذرا باتیں کریں گے. اور پھر اپنی قابلیت بگاڑی جائے گی. ارے اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے رکھ لے کتنا بڑا دیندار ہے. اور اپنے بچوں کی خبر رکھو، بچے کہاں جاتے کیا کرتے. یہ جب بہت بگڑ جائیں گے نا، دیکھو چھوٹا سا پودا لگا ہوا ہے، ابھی اگر اس کو اکھاڑ دیا تو یہ اکھڑ جائے گا، تنا اور درخت ہو جائے گا. تو سر پیٹ لو، نہیں نکال سکتے. اور قانون نے اگر جھاڑ کاٹا تو اندر بھی جاؤ گے. اور فورن میں یہی ہو رہا ہے کہ اتنا سا بچہ کمپلینٹ کرتا ہے، میری ممی نے یہ کہا، میرے ڈیڈی نے کہا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کتنی دیر گھر میں یہ رہے، آفس سے آئے کلب چلے گئے، کلب سے آئے سو گئے. ہم ایسے ہی کسی اور شعبے کے ہو. ان کی ذمہ داری ایک ایک کی ذمہ داری ہے. ان پہ نظر رکھو، ان کو دیکھو میرے کون سے بچے میں کیا خرابی ہے اور کون سے بچے میں کیا خوبیاں ہیں. ان بچوں کی خوبیاں تلاش کر کے سب کو ساتھ اور جب بیٹھو گے تو ہوئے گا نا. کھانا رکھ کے چلے گئے اپنے اپنے کمرے میں تو تھوڑا ہی ہونے کا ہے. یہ بوڑھے ماں باپ کوئی تجربے کار تھوڑا ہی ہیں. اور اگر دیندار ہیں تو یہ تو دین ہی سکھائیں گے بیٹھا کے. اور جب غلطی کرے فوراً مت ڈانٹو، فوراً مت ڈانٹو. اللہ سے مانگو، اے اللہ میرا بچہ یہ غلطی کرتا ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اے اللہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ میرا جی چاہتا ہے بیان بند کر دوں، لیکن پھر مضمون آتا ہے تو میں کیا کروں؟ بولوں نہیں بولوں؟ ہمارے 3 بڑے بچے، ہمارے بچے جو میرے بچے ہیں 3 ہیں، 2 بچیاں ہیں، اپنا کام دھندا کرتے ہیں اور میں بہت کم جاتا ہوں دھندے پر. بہت ساری مصلحت ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اس کو ہم ابھی نہیں کہتے. ایک دن پہنچا تو میں نے ایک نیا کام دیکھا، نئے انداز سے، تو مجھے جھٹکا لگا. میں نے کہا کام مناسب نہیں، اس انداز سے کام مناسب نہیں. میری زندگی گزری ہے دھندے میں، تو میں نے سوچا ان کو سمجھاؤں. میں نے 12 دن دعا کیا. کتنے دن؟ اے اللہ میرے بچوں کو میں کیسے سمجھاؤں؟ بچے بڑے ہو گئے، بال بچوں والے ہو گئے، ہر ایک کا سمجھانے کا ایک ڈھنگ نہیں ہے. 12 دن دعا کیا. بچے ساتھ میں بیٹھے تھے کھانے کے بعد. تو میں نے کہا بچوں مجھے ایک بات کہنی ہے تم لوگوں سے، اور میں 12 دن سے دعا کر رہا ہوں. اب میری سمجھ میں آیا کہ میں اسے کیسے کروں. بڑا بیٹا اس نے فوراً کہا ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے آپ کو 12 دن دعا کرنا پڑتا ہے. اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے بابا آپ کو 12 دن دعا کرنا پڑتا، آپ کہیے کریں گے.
یہ وہ دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے دل دماغ کو ایسا بنا دیا کہ ایک جملہ اثر کر گیا. میں نے کہا بیٹا فلاں کام تھا، بولے بس ختم آج سے، آپ آئیے تو دیکھیے، آپ نہیں دیکھیں گے ایسے. اور ایک بات کو سنا کر مجھے اتنی خوشی اندر سے ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. 16 سال کا رہا ہوگا شاید میرا پوتا، بیٹھا ہے سن رہا ہے، اور میں بہت دفعہ سنا ہے. اس کی عزت ہی بڑھتی ہے میرے نزدیک تو، کیونکہ اگلی جو بات اس نے سمجھا ہے اس سے خوشی ہوئی نا. ہمارے بچے نہیں سمجھتے، اور بچے 16 سال 18 سال 20 سال کے، اور ہم ہو گئے 50 سال کے. ہم اس کو اپنی عقل کے اعتبار سے جہاں ہم ہیں وہاں لانا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری بڑی بھول ہے، یہ ہماری بڑی بھول ہے. ہم ہیں 50 کے اور بچہ ہے 16 کا. اب ہم تو سمجھتا نہیں، میں تیرے کو کتنے ٹائم بولتا ہوں، کیسے سمجھے گا؟ ابھی 16 سال کا ہے. ایک آدمی 5ویں کلاس میں ہو، تم اس کو 12ویں کا سبجیکٹ دو تو کیسے سمجھے گا؟ مجھے بتا دو. تو تمہاری بیوقوفی ہماری بیوقوفی ہے نا کہ اس کو ابھی یہ مت پڑھاؤ، اس کو 5ویں پڑھاؤ، اس کو یہاں آؤ 5ویں پڑھاؤ. تو لفٹ کے سامنے وہاں چپل اتار دیا کرتا تھا پوتا ہمارا. اب بہت دفعہ سنا ہے، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. میں سوچتا ہوں اللہ تیرا احسان ہے، تو نے سمجھانے کا ڈھنگ جتنا دیا ہے، اور سمجھانے کا ڈھنگ سب سے زیادہ جس کو دیا تھا وہ سب دے دیجیے نا. اس نے چپل اتارا لفٹ کے سامنے، کوئی بھی اترے گا تو پھنس جائے گا، گر جائے گا. کوئی بچہ دوڑے گا اس سے چپل پھنسے گا، گرے گا. تو میں نے اس کو کہا بیٹا یہاں چپل نہیں اتارتے بیٹا، کیوں؟ ہمارے باپ نے ایسے ہی سمجھایا. شکیل چپل کس نے اتارا ہے؟ ایک چپل یہاں ایک چپل وہاں، ملا کے نہیں رکھا ہے. ہمارے باپ نے جو سمجھایا نا، وہ 2 چپل 2 پھیلے ہوئے ایسے دور دور تھے تو سمجھایا. ہمیں تو یہ سمجھایا گیا تھا بیٹا چپل تمہارا ہے. ہاں ابا. بولے ایسے اتارتے چپل، سیدھے سیدھے رکھو ساتھ میں. ہم کو تو ہمارے باپ نے ایسے سمجھایا، ایک ایک چیز سمجھایا، ایک ایک چیز سمجھایا. اس سے چھوٹا رہوں گا، کھڑا ہو جا بیٹا عبد الغفور، یہ تو کچھ بڑا ہے، میں اس سے کچھ چھوٹا رہوں گا بیٹا، یہ میرا سب سے چھوٹا دوست ہے. اس کا مجھ پر احسان ہے، یہ اپنی دادی کا سلام مجھ تک پہنچاتا ہے، سلامتی کی دعا لے کر آتا ہے. جب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام کو احسان سمجھ لو گے تو گھر کے بڑے بڑے کام کرنے والی کو بھی محسنہ سمجھ لو گے. جھگڑے ختم. دیکھنے کا طریقہ بدلو، سوچنے کا طریقہ بدلو، جس سے ذرا بھی نفع پہنچے. اور طے کرو کہ ہم اپنی باتوں کو، اپنی زبان کو ایسا رکھیں گے کہ ہم لوگوں کی عزت بڑھانے کے کام استعمال کریں گے. اس کو غیبت کر کے کسی کے مقام کو نہیں گھٹائیں گے. تو میں نے بچے سے کہا، ایک دن کہا، پھر دیکھا، پھر وہیں، پھر کہا، تھوڑے وقفے سے کہا، پھر سمجھ گیا کہ بچہ ابھی نادان ہے. ابھی بچہ، یہی سمجھ لو یہ میری بیوی تھوڑی سی نادان ہے جو سمجھ نہیں رہی ہے. اگر تم نے نادانی کو دانا بنانے کی کوشش کی ہے تمہاری نادانی ہوگی. عقل خرید کر دی نہیں جاتی ہے، جسے جتنی اس کی تھی سمجھنے والی، عقل لینے والی عقل جو ہے وہ کسی کی 20% ہوتی ہے، کسی کی 40%، کسی کی 60%، کسی کی 100%. صحابہ کی 100% تھی، اس لیے 100% قبول کر لیا کہ نبی کی بات میں ہی نفع ہے، اللہ کی بات میں ہی نفع ہے. ہم نہیں چل سکتے، ان کے ہاں دستور نہیں تھا. ان کے ہاں دستور تھا نبی کی بات پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ کی بات پر عمل کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو چاند ستاروں سے بلند بتایا ان کی شخصیت کو. پھر میں نے کیا کیا کہ وہ چپل اٹھا کے وہاں سے ہٹا کر جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھنا شروع کر دیا. اسے کچھ نہیں کہا. 1 دفعہ رکھا، 2 دفعہ رکھا، 3 دفعہ، کتنی دفعہ تو مجھے یاد نہیں. ایک دن بچہ مجھ سے پوچھتا ہے، دادا ابا میرے چپل آپ اٹھاتے ہیں ہٹاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا تو بچہ ہے بھول جاتا ہے تو میں ہی رکھ دوں گا، کیا حرج کی بات ہے. اس کے بعد کبھی کہنا پڑا بیٹا؟ کبھی نہیں کہنا پڑا. اور روز ڈانٹتے سمجھتا نہیں تو روز وہی اتارتا. اس کے اندر بھی انا ہے، اس کے اندر بھی شیطان ہے، اس کے اندر بھی نفس ہے. وہ کہتا میں تو یہی اتاروں. یہی ہو گیا ہمارے بچوں کی تربیت میں. ہم تو کریں گے، جب آئیں گے تم ڈانٹو گے نا، ڈانٹ لو جتنا ڈانٹ لو.
اور ایک دفعہ خوب غصے میں ڈانٹتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ پیار جتاتے ہیں نہ اس کی خوبی کو کبھی تذکرہ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ تو دیکھو نا اتنا اچھا کام کرتا ہے، یہ تو اتنا اچھا کام کرتا ہے۔ میں تو تعریف کر کے انعام دیتا ہوں، تعریف کرتا ہوں بچوں کی، اور مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ماشاء اللہ یہ چھوٹے چھوٹے اتنے سارے ہو گئے، اللہ کی مہربانی سے اللہ سب کو اچھا رکھے۔ تو اگر ایک کی تعریف کر دو تو دوسرے کا چہرہ بدل جاتا ہے، پھر اس کی تعریف ہوئی اور میری تو ہوئی نہیں، تو پھر بہانہ بنانا پڑتا ہے، بہانہ بنانا پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑے والے کو 10 روپیہ دینا چاہا کہ 10 روپیہ انعام دے دیتا ہوں، تو اس سے اچھا تو رہنے ہی دیجیے آپ، یعنی اتنے سمجھدار ہو گئے ماشاء اللہ کہ 10 روپے کی ویلیو جانتے ہیں، اس سے اچھا رہنے ہی دیجیے، ارے کچھ دیجیے۔ تو پوتی بیٹھی تھی تو بولتی ہے پنک والا دیجیے، 2000 کا نوٹ چل رہا تھا۔ ارے میں نے کہا تو اتنی سمجھدار ہو گئے ماشاء اللہ، ہاں دیکھو یہ سیکھ جاؤ۔ اور میں جو بول رہا ہوں میں سب دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور جو غلطی ہوگی کوئی دلیل دے دے گا غلط ہے، میں اعلان کروں گا میں غلطی کیا ہوں، میں توبہ کروں گا۔ سیکھو۔ ہم لوگ گھر میں تقریباً 6 آدمی عام طور سے فیملی میں ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں عام طور سے ایک فیملی میں؟ 6 آدمی ہوتے ہیں، کہ 7-8 بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کو نظر بد سے بچائے اور خوب پیار بانٹے، پورا گھر پیارا پیارا بن جائے۔ 6 آدمی رہتے ہیں تو ایک بات سمجھو، اصل میں ہم کو شریعت کا علم نہیں، اور جس کے پاس علم ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں، اور بیٹھتے تو تشکیل کرتے ہیں۔ ہر چیز کا شعبہ ہے نا بھائی، تم دودھ والے کے پاس سے دودھ لے لو، راشن والے کے پاس سے راشن لے لو، مٹھائی والوں کے پاس سے مٹھائی لے لو، سبزی والوں کے پاس سے سبزی لے لو۔ اب گئے دکان پہ سبزی لینے، تشکیل شروع کر دیا، سبزی بھول کے گھر آئے، بیوی دے گی 2، وہ تو بھاگا تھا نا ایک آدمی، بھاگا، بیوی نے بیلن لے کے دوڑایا۔ اب گھر کتنا بڑا کہاں بھاگ کے جائے گا، تو سسرال سے پلنگ آئی تھی، شاہی پلنگ، مالدار لوگ تھے وہ، اتنی ہائٹ والی، اور اتنی بڑی مچھردانی بھی لگا لو تاکہ مچھر ستاوے نہیں پیار کے وقت۔ تو پہلے دیا کرتے تھے، کتنے سمجھدار لوگ تھے، پہلے دیا کرتے، سب دیا کرتے تھے۔ اب مچھردانی تو دیتے نہیں، کاٹتا مچھر ہے، غصہ بیوی پر ہوتا ہے۔ عجیب حال ہو گیا ہے۔ حضرت اللہ حسن، اللہ ہنستا رکھے، کھیلتا رکھے، خوش رکھے، اچھا گھر آباد کرے۔ تو اس نے دوڑایا، کس نے؟ بیوی نے۔ ہاں دوڑاتی ہیں، بہت سی ایسی ہیں دوڑاتی ہیں، بیچارے گھر کی بات باہر بولیں گے کیسے؟ بھائی سیدھا سیدھا اعتراف کر لو، ہم بھی ڈرتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ کیا ضرورت بہانے ڈھونڈنے کی ہے؟ ارے بھائی ہم بھی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے اللہ واسطے ڈرتے ہیں، فتنہ کیوں کریں گے، ذرا سا نیت بدل دو۔ ارے ڈرو مگر نیت بدل دو۔ کون کہتا ہے کہ بزدل بن کے رہو؟ مومن بن کے رہو نا، نیت بدل دو۔ تو بیلن لے کے دوڑا ہے تو کہاں جاتا بھاگ کے، تو پلنگ کے اندر گھس گیا، 6 فٹ کا پلنگ، اور کنارے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ نکل بولے میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جہاں چاہے گا وہاں رہوں گا۔ گھر میں 6 آدمی ہیں تو 6 شیطان بھی ہے نا؟ ارے قرآن حدیث کی روشنی میں ہے ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے، تو 6 آدمی ہیں تو 6 شیطان بھی ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ وہ لڑائی جھگڑا سکھائے اور ہم کچھ نہ سکھائیں، تو غلطی ہماری ہے نا۔ اپنے لڑکوں کو سکھاؤ، اپنی آواز لگاؤ زور سے، بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو، بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر دو۔ مفتی صاحب آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، میں پہلے نکلتا ہوں بلڈنگ سے، آپ بعد میں آتے ہیں، بابا چلیے میں آ رہا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کیجئے، کہتا ہوں مولانا یہاں بیٹھے ہیں، کہتا ہوں مولانا بسم اللہ کر کے بند کیجئے، تم بیٹھے ہو بسم اللہ کر کے بند کر۔ ہم اپنی عادت ہی اتنی بنا لیں کہ ہم بسم اللہ خود نہ بھولیں۔ اس لیے بچے اگر گھر میں آ گئے تو بیٹا بسم اللہ نہیں کیا تو جاؤ پھر سے بسم اللہ کرو، اور کچھ بھی پڑھنے کو بتا دو تاکہ کچھ پڑھ لے تو شیطانی اثر سے بچ جائیں گے۔ تو یہ دن بھر جھگڑا لگانے کا کام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ دشمن ہمارا گھر اجاڑ رہے ہیں، اس لیے جتنی جھگڑے کی جگہ آ جائے تو بجائے اس نے کیا اس نے کیا، یہ کہو شیطان نے کیا۔ سوچنے کا ڈھنگ بدلے گا۔
غلطی کیا بیوی نے، بچوں نے، کسی نے کیا تو کیا کریں؟ شیطان نے کیا. تو اب شیطان سے بچنے کی تدبیر کیا کی جائے؟ وہ کہے گا نہیں یہ کچھ مت سوچو، لڑنے کی کرو، اس کو سیدھا کرو. نہیں سیدھا نہیں کریں، بعد میں کریں گے، پہلے اللہ پاک سے مانگیں گے. تو میں نے اپنے بڑے بچوں کو 12 دن دعا مانگ کے سمجھایا، اور چھوٹے پوتے کو سمجھانے کے لیے صبر کے ساتھ بیٹھا رہا تو سمجھ میں آیا. اور بیٹی دکھانے کے لیے نقلی مال نہیں دیا. تو سبق بھول مت جانا کہ آگے کا یاد رہا، باقی سب پچھلا بھول گئے. اللہ نے انسان کو بنایا تو سب کے اندر کچھ نہ کچھ کشش رکھ دیا. عورتوں میں تو خاص طور سے رکھ دیا، عورتوں میں تو خاص طور سے رکھ دیا. ان کو بہت میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صاف ستھری رہنے کی ضرورت ہے. کاجل لگا لیں جو کہ بہت خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، جس میں نہ بیوٹی پارلر جانا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے. اور گھر کے کام کاج کو شوہر کے آنے سے پہلے پہلے ختم کر کے، آج کل تو ہر جگہ ہاٹ ٹفن ہے اور ہاٹ ڈش ہے، اور اس کو کیا کیا بولتے ہیں، کیسرول ہے. اور یہ کیا بھائی صاحب؟ یہ گرم کھانا گرم رکھنے کا برتن ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیسرول ہے. اچھا یہ کتنے کا ہے؟ کہ یہ 750 کا ہے. بولے یہ؟ بولے 1000 روپے کا ہے. ہم نے بہت دن ایسا کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ایسا کیا ہے. اور میں نے ایک ڈائری بنایا کہ میں نے ایسا دھوکہ دے کر جو کمایا ہے، زمانہ گزر گیا 70 کے پہلے کے آس پاس کی بات ہے، کچھ پہلے کچھ بات کی، مجھے معلوم نہیں میں نے کس کے ساتھ ایسا کیا ہے. اے اللہ میں صدقہ کرتا ہوں. مفتیان اکرام سے پوچھا اب کیا کروں؟ کہا پتہ ہی نہیں کچھ، ہمیں کچھ پتہ نہیں. کہا صدقہ کرو، اس کا ثواب ان کو پہنچے. میں ایک تبلیغ میں گیا تھا اور میں نے جا کے پوچھا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا. تو یہ عورتیں کھانا بنا لیں، ضرورت کی سب چیزیں جمع کر لیں، اور جیسے شوہر آ جائے تو پھر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکیں. یہ حیا کے خلاف نہیں ہے، یہ اس وقت کا دین ہے. اور وہ ساس اماں جو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتی ہیں کہاں چلی کہاں چلی، میرا بچہ 2 جھاپڑ لگاؤں، چپ. جہاں جانا چاہیے تھا وہاں جا رہی ہے، جہاں جانا چاہیے تھا وہاں جائے. اس کا شوہر آیا ہے، استقبال کون کرے گا؟ سالی کرے گی، بھابھی کرے گی جا کے. کوئی شرم حیا کی بات نہیں. دوڑو دروازے کی طرف، سب کام چھوڑو، ابھی بند سنور جاؤ، تمہارے کپڑے سے بدبو نہیں آنی چاہیے. موقع ہے لپٹ جاؤ، نہیں لپٹنے کا موقع ہے، بچے دیکھ رہے ہیں. بچوں کو بعد میں سمجھا دینا دھیرے دھیرے. ابھی تو اس سے کہہ دو کہ چلو ذرا امی ابو سے مل لو. ہاں میں بھی تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا، تمہاری پیاس ستا رہی تھی، کب گھر پہنچتا، لیکن اماں ابا بیٹھے نا، ذرا ان سے مل لیں، ان کا حق بڑا ہے. نہیں، بیڈ روم ملا، چین چھن گیا. میری بیوی میرے بچے، نہ بیوی کو طریقہ نہ بچوں کو طریقہ، نہ ہم نے شریعت چھوڑا. اللہ کی قسم سب شریعت میں ہے. ہم چند چیزیں جان گئے ہیں، ہم اس فیلڈ کے ماہر ہو گئے، اسی کے سامنے رکھ کر سب کو گھٹا رہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب زندگی اپنے دیکھ لیں، جو جس شعبے میں ہے اور اس میں کچھ کام کر رہا ہے، اس شعبے کی اہمیت کو اتنا بڑھاتا ہے کہ سب شعبے کی اہمیت کو گھٹا دیتا ہے اور سب کو چھوٹا سمجھنے لگا. ارے سب کے کام کو سراہو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی یہ دین کا کام ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. جس موقع پر جو کام جیسے کرنا اللہ کو پسند ہے، ہم سب کو ویسے ہی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. سب سے دعا کی درخواست.